السلام علیکم جی، طارق جوید پنجاب پوئٹری ایسوسیشن کے آفس سے، اور آج 18 اگست پیر کا دن ہے۔ ابھی ہم لوگ بی ایف اے کی تقریب حلف برداری سے نکلے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام تھا، ویل مینیج تھا۔ بہت سارے لوگوں کو شیلڈز دی گئیں اور بہت سارے محروم رہ گئے، کچھ خواہش مند ہو کے محروم رہ گئے اور کوئی خواہش نہ رکھتے ہوئے بھی وہاں سے شیلڈ وصول کر کے واپس آئے۔ بہرحال بی ایف اے کے معتمدین، اکابرین اور منتظمین سب کی بہت مہربانی، بڑا اچھا پروگرام رہا، اور ہماری خواہش ہے کہ بی ایف اے پہلے کی طرح مخاصمت کی فضا بنانے کی بجائے ایک بھائی چارے والی فضا کے ساتھ میدان میں آئے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، خوش اسلوبی سے معاملات حل کرنے کے لیے سب کے ساتھ مل کے بیٹھے، اور جو ان کی اپوزیشن ہے ان کو بھی وہی عزت دے جو وہ اپنے جیتنے والے دوستوں کو دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج رضا فرسان صاحب موجود ہیں، جانی پہچانی ہستی ہیں اور کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں۔ بڑی منت سماجت کے ساتھ ان کو اپنے پنجاب پوئٹری ایسوسیشن کے آفس میں لے کے ہوں کہ ایک کپ چائے ہمارے ساتھ بھی پئیں، اور ابھی ان کی علیحدہ سے تھوڑی مرغی کے متعلق بھی ریکارڈنگ کریں گے، لیکن ابھی تجزیے میں تھوڑے سے خیالات ان کے لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا انہوں نے آج کی تقریب سے اخذ کیا اور کیا سوچتے ہیں۔ جی رضا فرسان صاحب۔ صاحب بہت شکریہ، 7-8 ماہ سے ہمارا وزٹ ڈیو تھا، آپ نے بہت مرتبہ انوائٹ کیا، لیکن باوجود کچھ مصروفیت اور کچھ ہم سب دوست ایک وقت میں اکٹھے نہ ہو سکے۔ بہرحال آج پھر آپ کی چائے کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ جہاں تک آج کے دن کی بات کریں تو میں ذاتی طور پر خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں کہ آج جس فنکشن میں ہم گئے تھے اس فنکشن وہ بڑا آرگنائز تھا، ویل مینیج تھا اور ویل پارٹیسپیٹڈ تھا، اور آرگنائزر نے اپنے تئیں کوشش کی کہ سب کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے، اور سب کو وہاں پہ موقع بھی ملا اور انہوں نے وہاں پر ریکگنیشن بھی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی مجھے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی تقریب کے پیچھے جو سوچ تھی وہ آپس میں متحد ہونے کی تھی، اور جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی بات ہے، جب کسی انڈسٹری میں کسی کاروباری تنظیم میں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ایک فریق جیتتا ہے اور ایک ہار جاتا ہے، اور اس کے بعد ہارنے والا سارا سال جیتنے والے کی لیگ پولنگ کرتا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور جو بھی تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ تنقید کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو بی ایف اے کے 2-3 سینئر اکابرین تھے، جو میری معلومات کے مطابق جس میں رانا غلام صابر صاحب تھے، اور چودھری رفیع صاحب اکاڑا سے تھے، اور نوید انعام صاحب تھے راولپنڈی سے، ان تینوں دوستوں کی ذہانت سے اور کوشش سے انہوں نے تقریب میں دونوں گروپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ رانا غلام صاحب نے تو بہت اچھی بات کی کہ ہم سب پھول ہیں اور ایک دستے کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو میرے ساتھ بھی جب الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد ان دوستوں کی گائے بگائے ٹیلی فون آتا رہا، تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا یار دیکھیں ایک انڈسٹری ہے، ایک سیکٹر ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ الیکشن کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد آپس میں آپ لوگوں کو متحد ہونا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں لائک ٹریڈر ایسوسیشن ہے، جو ان کا جو مقام ہے ان کو ملنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ثابت کیا 20-25 سال کہ ہمارے ساتھ ٹریڈرز ہمارا دائیں بازو بن کے چلتے رہے۔ پھر پی پی اے جو کچھ بھی ہے ہماری مدر آرگنائزیشن ہے، ایک رجسٹرڈ ٹریڈ باڈی ہے منسٹری آف کامرس گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اور باقی کوئی بھی تنظیم اس طریقے سے مستند اور رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ہمیں پی پی اے کے ساتھ ہی بھی چلنا چاہیے، اور پی پی اے کے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور جہاں پر بھی مسائل ہیں ان کو مل جل کے حل کرنا چاہیے، اور اس میں میری
میں انہیں اپریشیٹ کروں گا جن کا میں نے دوستوں کا نام لیا، اور ڈیفینیٹلی اس میں اس سوچ کے پیچھے سردار تجمل رضا جو منتخب اب چیئرمین ہے BFA کے، اور وقار جوید ہے، اس شہزاد سہیل ہے، ان سب دوستوں کا بھی یہی خیال تھا کہ نہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے چلیں گے، آپس میں مل کے چلیں گے، اور BPA بھی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام رہے گی، پہلے بھی ہم چلتے رہے، آئندہ بھی چلتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ PPA سے میں نے، میرے ساتھ رائے صاحب تھے اور باقی بہت سارے دوستوں نے کھلے دل سے وہاں پر شرکت کی، ان کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا، اور اس شرکت کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہمیں آپس میں جو ہے یونٹی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس میں کسی ایک فرد یا ایک فریق کو بھی، کسی تنظیم کو بھی ہمیں آؤٹ لائن نہیں کرنا، ہمیں سب نے کو اس میں مل کے چلنا ہے۔ اچھا رضا صاحب، باقی باتیں ہم کرتے ہیں باقاعدہ پروگرام میں۔ آج کے تجزیے میں اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو مرغی کی پوزیشن ہے اور جو آج کی پوزیشن صبح کی ہے اور جو شام کو متوقع ہے وہ کیا ہوگی۔ تو مجھے جو میسیجز آئے ہیں یا جو میں نے مشورے کیے ہیں لوگوں سے، دوستوں سے، اس کے مطابق یہی ہے کہ باہر کے شہروں میں مرغی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن لوکل مرغی ابھی اتنی نہیں ہوئی، تو ریٹ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی اس میں روزانہ کی بنیاد پر کمی ابھی متوقع ہے۔ لوکل مرغی شارٹ ہے، لیکن جو ہمارا یہ علاقہ ہے اکاڑا، ساہیوال، کھانے وال اور پھر بصیر پور، پاک پتن، اسی طرح بورے والا، وارو والا، ادھر مرغی ذرا وافر ہو گئی اور موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہولڈ بھی کی ہوئی تھی، اب وہ بھی نکال دیں، اور ابھی شادیوں کا سیزن شروع ہونے میں کافی دن باقی ہیں۔ کل شادیاں اس دفعہ ریکارڈ شادیاں ہوں گی، 5-6 ماہ سے شادیاں رکی ہوئی تھیں، وہ ساری شادیاں شادی حال میں فل ہیں، کوئی ایسا دن نہیں جس دن کوئی شادی کا پروگرام نہ ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ اتنی مشینیں بھی سننے میں آ رہی ہیں، 1660 یا 1665، اور اگر باقی اتنی مشینیں ہوئی تو پھر تو شادیاں بھی اس کو سہارا نہیں دے سکیں گی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ فلاح کے نقصان سے بچ پائیں۔ اس کے متعلق آپ کیا رائے دیں؟ دیکھیے، جو ڈاکٹر صاحب آپ کا ریٹ کا تجزیہ ہے وہ تو آپ نے کچھ کر دیا، کچھ آپ باقی پوڈ کاسٹ میں بھی کر لیں گے۔ جہاں تک آنے والے دنوں کی بات ہے، یہ کبھی بھی ہم لائف اسٹائل کے متعلق اتنا مضبوطی سے نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ اس مرتبہ جو ہے وہ شادیاں بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ پچھلا 1 سال اگر دیکھیں تو شاید جب موقع تھا شادیوں کا، جو سیزن تھا، تو شادیاں اس طریقے سے نہیں ہو سکی۔ اس کی کچھ وجوہات تھی، میں اس پہ جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جیسے ہی ابھی ویڈنگ سیزن شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ مطلب اس کی ڈیمانڈ ہوگی اور کنزمپشن ہوگی، اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں مرغی کا ریٹ بڑھانے میں۔ جیسے آج تقریب میں بھی کسی نے ذکر کیا کہ اگر آپ 3-4 کلو کا برڈ کر لیں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ امید لگا لیں گے تو پھر آپ کی امید پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ایک ایوریج اسٹینڈرڈ ویٹ ہے 2 کلو کا ہے، 2.25 کلو کا ہے، تو یہ بھی میں تھوڑا زیادہ بتا رہا ہوں، تو اگر آپ 2.25 کلو کے اوپر چڑھتے ہیں تو جتنی ڈیمانڈ ایکسپیکٹڈ ہے یا جتنی روٹین کی ڈیمانڈ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ریٹ ہو کہ جس سے فارمر کو نقصان ہو۔ جی ناظرین، یہ ہمارا آج کا تجزیہ تھا۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ تجزیہ دوستوں کے میسیجز، رائے اور مشورے پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس کا حتمی ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں غلطی کا احتمال بہرحال رہتا ہے۔ آپ کے اپنے مال ہیں، آپ اپنے مال اپنی صوابدید کے مطابق فروخت کریں یا روکیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔